20 آیت نمبر ہے 120۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ وَقُل لِّلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ وَانتَظِرُوا إِنَّا مُنتَظِرُونَ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ قرآن کریم نے ہمارے سامنے بہت سارے واقعات سابقہ انبیاء علیہم السلام کے، ان کی قوموں کے، عام لوگوں کے، عام مسلمانوں کے، قرآن کریم نے بہت سارے واقعات ہمارے سامنے بیان کیے۔ یہ واقعات کیوں بیان کیے جاتے ہیں؟ اور اس سے اگلی صورت کل کو سورہ یوسف شروع ہو رہی ہے، وہ تو قرآن کریم کا ایک مشہور ترین واقعہ ہے۔ ہم پوری سورہ یوسف میں بھی اس درس کو یاد رکھیں گے، یہ جو آج کا ہے۔ مجھے یوں لگتا ہے کہ قرآن کریم میں واقعات کے بیان ہونے کی سب سے بڑی وجہ اور حکمت قرآن کی اس آیت میں ہے۔ اس سے زیادہ بڑی تفصیل سے حکمت کو کسی اور آیت میں بیان نہیں کیا گیا۔ اشارے ہیں، ہم یہ واقعات اس لیے بیان کر رہے ہیں، لیکن سب سے زیادہ اہم آیت قرآن کریم کے واقعات کیوں بیان کیے جا رہے ہیں، اس کو سب سے زیادہ اس آیت میں بیان کیا ہے جہاں سے میں نے آج کی تلاوت شروع کی ہے۔ آپ نے دیکھا سورہ ہود جو ہے، اس کا تقریباً اکثر حصہ واقعات پر مشتمل ہے۔ ان سارے واقعات کو بیان کرنے کے بعد قرآن یہاں کیا کہہ رہا ہے، ذرا الفاظ دیکھیے۔ فرمایا کُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ، جتنے بھی واقعات ہم آپ کے سامنے پہلے رسولوں کے بیان کر رہے ہیں، مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، ہم اس کے ذریعے آپ کے دل کو مضبوط کر رہے ہیں۔ پہلی حکمت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اے ہمارے حبیب، ان سارے واقعات کا پہلا مقصد یہ ہے کہ ہم آپ کے دل کو کیا کر رہے ہیں۔ وہ کیسے؟ یہ ایک ایسی عجیب لذت ہے جب بھی کوئی حق پر چلنے والا مشکلات محسوس کر رہا ہو، تکلیفیں محسوس کر رہا ہو، دکھ اٹھا رہا ہو، اور پھر اس کے سامنے یہ آ جائے کہ جو اوپر والے میرے بڑے ہیں ان کو بھی ایسے ہی گزرنا پڑا ہے، تو اس کے دل کو اس وقت جو طاقت ملتی ہے نا، اس کو لفظوں میں نہیں بیان کیا جا سکتا۔ میں اس کو ایک مثال سے عرض کروں، ترمذی میں ایک روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود تشریف فرما تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا آخری زمانہ تھا، اور ان کی مجلس میں اور بھی صحابہ موجود تھے۔ آپ کو پتہ ہے عبداللہ ابن مسعود صحابہ اکرام میں مفتی اور فقیہ صحابی تھے۔ ایک صاحب آئے، انہوں نے ایک مسئلہ پوچھا، حضرت عبداللہ ابن مسعود سوچ میں پڑ گئے،
سوچتے سوچتے کہا کہ اس مسئلے کے بارے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ نہیں سنا، میں اپنے فہم اور اپنی رائے سے اس کا جواب دیتا ہوں۔ اس کا جواب دیا، اور وہ جواب بہت اعلیٰ تھا۔ جب جواب دے چکے تو مجلس میں بیٹھے ایک صحابی بولے، انہوں نے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے کہا کہ آپ نے تو یہ اپنی فہم اور اپنے علم سے جواب دیا ہے، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا ہی سنا ہے جیسا آپ نے فتویٰ دیا ہے۔ اب جب حضرت عبداللہ ابن مسعود کو یہ پتہ چلا کہ میری رائے اور میرا فہم مطابق ہو گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو ایسی کیفیت طاری ہوئی زبان پر اللہ کا اتنا شکر جاری ہوا، اور وہاں سے مجلس سے اٹھ کر جا کر بہت سارا شکرانے کے طور پر صدقہ بھی کیا کہ ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے میری زبان پر وہی بات جاری کی جو مجھ سے پہلے میرے آقا نے ارشاد فرمائی تھی۔ میں نے عرض کیا اس کی عجیب لذت ہے بندہ اس کو، ہم بعض مرتبہ کسی مسئلے میں تحقیق کر رہے ہوتے ہیں، دماغ کہتا ہے یار اس آیت میں یوں ہونا چاہیے، اندر کا وجدان کہہ رہا ہوتا ہے، تفاسیر دیکھتے دیکھتے کسی بڑے مفسر کی جب وہ رائے ویسی ہی مل جاتی ہے نا، تو اس کی لذت آپ کسی علم والے سے پوچھئے کہ اس پر اس وقت کیا وجہ طاری ہوتا ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں مجھے لفظ نہیں مل رہے کہ میں اس کو کس طرح تعبیر کروں۔ جو لوگ جب بھی کوئی ایسی صورتحال ہو، پھر بندے کو پتہ اوپر والوں سے کہیں سے تائید مل جائے، کسی صحابہ تابعین کسی بڑے سے انسان۔ اب یہی معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، مثلا سورہ یوسف میں اس کو بیان کروں گا، میں آج ہی بیان کر دیتا ہوں، شاید اگلے درسوں میں یہ بات آئے گی چونکہ آگے تفصیل سے سورہ یوسف کے درس ہونے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملی، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر گئی۔ ورقہ نے کیا کہا تھا؟ کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں بھتیجے جب تیری قوم تجھے یہاں سے نکال دے گی، کاش میں زندہ رہوں۔ اللہ کے نبی کو تعجب ہوا، میرے لوگ مجھے نکال دیں گے؟ میں اس کو اتنا بیان کرتا ہوں کیوں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وطن بھائی جو مکہ تھا یہ 10 سال سے تھا، 30 سال سے تھا، 50 سال سے تھا، کتنے عرصہ سے تھا؟ صدیوں سے تھا۔ یہ تو حضرت ابراہیم سے چلا آ رہا ہے، حضرت ابراہیم سے چلا آ رہا ہے، مجھے میرے اپنے نکال دیں گے، اپنے ہی میرے دشمن ہوں گے، میرا سگا چچا ابو لہب میرا بدترین دشمن ثابت ہوگا۔ اب اللہ کے نبی کے لیے یہ بات کتنی باعث تکلیف تھی، لیکن جب سورہ یوسف سامنے آئی پتہ چلا کہ یوسف کو کنویں میں پھینکنے والے کون تھے؟ بھائی تھے۔ حضرت یوسف نے سارے دکھ اٹھائے بھائی کن سے؟ اپنوں سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہوگی کہ مجھ سے پہلے نبیوں کو بھی اپنوں سے ہی دکھ اٹھانے پڑے۔ دیکھا حضرت نوح علیہ السلام کو دھکے مارنے والے اور نہیں تھے، ان پر پتھر برسانے والے اور نہیں تھے، کون تھے؟ اپنے ہی تھے۔ تسلی ہو گئی۔ شعیب علیہ السلام کی صورتحال سامنے آئی، حضرت شعیب علیہ السلام کو یہ کہنے والے کہ تجھے ہم رجم کر دیں گے، کون تھے؟ اپنی قوم۔ سارے نبیوں میں اکثر جو دکھ اٹھائے بھائی کن لوگوں سے اٹھائے؟ اپنے لوگوں سے اٹھائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہے ما نثبت بہ فؤادک، ہم نے آپ کے دل کو کیا کر دیا؟ مضبوط کر دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان ہو گیا کہ مجھ سے پہلے سارے انبیاء علیہ السلام کو اپنے خاندان، اپنی برادری، اپنی قوم سے دکھ اٹھانے پڑے، تو اس سے بھائی کیا ہو گیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مضبوط ہو گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں ایمان لانے والے غریب لوگ، تقریباً مالداروں میں صرف 2-4 بڑے بڑے مالدار ہیں، سیدنا صدیق اکبر ہیں، حضرت عمر ہیں، عبد الرحمن بن عوف ہیں، حضرت عثمان غنی ہیں۔ یہ جو مالدار صحابہ ہیں شروع میں جو ایمان لائے، یہ تو 7-8 ہیں۔
اس کے علاوہ سارے کون ہیں؟ حضرت یاسر ہیں، حضرت عمار ہیں، حضرت عمار کی والدہ حضرت سمیہ ہیں، بلال حبشی ہیں، حضرت خبیب ہیں، حضرت صہیب رومی ہیں، عبداللہ ابن مسعود ہیں، ابو ذر غفاری ہے، مکہ میں آ کے تو غریب ہو گئے، اپنے دور سے آئے تھے، اکثر غربا۔ اب بندے کو تکلیف ہوتی ہے کہ یار جو یہاں کے اثر و رسوخ والے لوگ ہیں وہ میری بات کو قبول ہی نہیں کر رہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب قرآن نے قوم نوح کے سرداروں کی بات ذکر کی، مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، تو اللہ کے نبی کا دل مضبوط ہو گیا کہ ہر نبی پر ایمان لانے والے شروع میں بھائی کون لوگ ہیں؟ غربا۔ بھائی شروع میں کون لوگ ہیں؟ غربا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اتنے واقعات ہیں، مثلا آپ کو پتہ ہے 7-8 مرتبہ توبہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی کوششیں ہوئی۔ خیبر کی عورت نے زہر دیا، اور خود مدینہ کے یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اوپر سے پتھر پھینکا، آپ علیہ السلام پر پتھر پھینکا۔ وہ ایک جنگ سے واپسی پر ایک دیہاتی تو تلوار لے کر اوپر پہنچ گیا تھا، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا مَن یمنعک منی، میرے ہاتھ سے اب تجھے کون بچائے گا۔ ہجرت کی رات آپ کو پتہ ہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے توبہ نعوذ باللہ قتل کا کیسا زبردست جال بچھایا گیا، وہ تو اللہ نے اپنی قدرت سے حضور کو بچایا نا۔ اب دل دکھتا ہے کہ میں اس قوم کا اتنا بڑا خیر خواہ اور یہ بار بار میرے ہی قتل کے منصوبے بناتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے غزوہ احد میں سب سے زیادہ حملے کس پر ہوئے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ سارا زور ہی حضور علیہ السلام پر تھا، اور بدبختوں نے اللہ کے نبی کو زخمی کر کے ہی چھوڑا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دندان توڑ کر ہی چھوڑے خبیثوں نے، اللہ کے نبی کو دکھ پہنچایا۔ اور آپ کو پتہ غزوہ احد میں ایک مرتبہ یہ بات پھیل بھی گئی کہ اللہ کے نبی کیا ہو گئے، کیوں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ مشاہبت رکھتے تھے حضور علیہ السلام سے۔ جب حضرت مصعب بن عمیر شہید ہوئے نا، کافروں نے سمجھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، افواہ بھی پھیل گئی، اور وہ سب سے نازک موقع تھا غزوہ احد کا۔ دل دکھتا تھا کہ میں اس قوم کا اتنا خیر خواہ ہوں، یہ اپنے خیر خواہی کے قتل کے در پہ ہے۔ قرآن نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کیا سابقہ انبیاء میں سے کس کس کو شہید کیا گیا، حضرت زکریا کے ساتھ کیا ہوا، حضرت یحییٰ کے ساتھ کیا ہوا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کی کوششیں کس طرح کی گئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مضبوط ہو گیا کہ میں جس سونے کے سلسلے کی کڑی ہوں، اس سلسلہ میں جو بھی آیا ہے اس کی جان کو خطرات لاحق رہے ہیں۔ اس لیے سیرت میں اس کے بہت سارے بھائی واقعات ہیں۔ آپ بلکہ مجھے تو یوں لگتا ہے قرآن کریم نے سابقہ انبیاء کے جو واقعات بیان کیے ہیں وہ تمام حالات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آئے۔ بھائی وہ تمام حالات کس کو پیش آئے ہیں؟ آپ نے دیکھا اکثر نبیوں کو نکالا گیا اپنے وطن سے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو تو کتنی ہجرتیں کرنی پڑی؟ 3۔ وہ تو ایک ہجرت مشہور ہوگی نا ہمارے یہاں جو مکہ سے کس کی طرف ہوئی ہے؟ مدینہ کی طرف، یہی زیادہ مشہور ہے۔ حالانکہ حضور علیہ السلام کے ساتھیوں کو بھائی کتنی ہجرتیں کرنی پڑی؟ 3۔ حبشہ کی طرف ایک ہجرت کی، پھر حبشہ کی طرف دوسری ہجرت کی، پھر مدینہ کی طرف تو حضور علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں کی تیسری ہجرت ہے۔ یہ اس لیے مشہور ہو گئی کہ اللہ کے نبی صرف تیسری ہجرت میں شریک ہوئے، وگرنہ حضور علیہ السلام کے صحابہ کو پہلی 2 ہجرتیں کرنی پڑی ہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر کو کیا فرمایا تھا کہ یہ خوش نصیب وہ ہے جس نے اللہ کے راہ میں 2 ہجرتیں کی ہیں، 2 ہجرتیں کی ہیں۔ تو اب جب ہجرتیں کرنی پڑی اور سابقہ نبیوں کے حالات سامنے آئے کہ اکثر نبیوں کو اپنا وطن چھوڑنا پڑا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے ساتھ مشاہبت ہو گئی۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام بھائی شروع میں کہاں کے رہنے والے ہیں؟ عراق کے، وہاں سے نکالا گیا، کہاں گئے؟ شام گئے،
اور شام جا کر بھی پھر حضرت ہاجرہ اپنی بیوی اور بیٹے حضرت اسماعیل کو ہجرت کر کے کہاں آباد کرنا پڑا؟ بیت اللہ شریف میں۔ بھئی نبیوں پر ہجرتیں آئی ہیں کہ نہیں؟ ہجرتیں آئی ہیں۔ جو بھی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پیغام دے دیا گیا اور آپ کے ماننے والوں کو بھی بتا دیا گیا کہ تمہیں اللہ کی راہ میں اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے اپنا وطن چھوڑنا پڑے گا۔ اس لیے بھائی آپ ہماری مسلمانوں کی 1400 سالہ تاریخ کا مطالعہ کرو، اسلام کے بڑے بڑے داعیان، بڑے بڑے علماء، صلحاء، اولیاء اللہ سب کو ہجرت کرنی پڑی۔ بھائی سب کو کیا کرنی پڑی ہے؟ اکثریت ایسی ہے ہجرت کری۔ اب یہ جو بڑے بڑے اولیاء اللہ ہمارے خطے میں آئے ہیں، ان کی تاریخ پڑھ لو کدھر سے آئے۔ بڑے بڑے علماء، آپ جس نامی گرامی عالم کو جانتے ہو ذرا غور کرو وہ اصل کہاں کا ہے، دین کی وجہ سے اس کو ہجرت کر کے کہاں سے کہاں جانا پڑا۔ انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے، انبیاء علیہ السلام کو اپنا وطن چھوڑنا پڑا۔ یہ بھائی میں نے اتنی مثالیں جو دی ہیں وہ اس کلمہ کو سمجھانے کے لیے دی ہیں، ما نثبت بہ فؤادک۔ اب دوبارہ دیکھیے، کلا نقص علیک، ہم جتنے بھی واقعات بیان کر رہے ہیں آپ کے سامنے، من انباء الرسل، سابقہ رسولوں کے واقعات میں سے، کیوں؟ ما نثبت بہ فؤادک، تاکہ ان واقعات کے ذریعے آپ کے دل کو کیا کر دیں۔ اب دیکھو بھائیو، غار ثور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنا نازک ترین لمحہ آیا، اپنے ایک ساتھی کے ساتھ بھائی روح پوش ہونا پڑا کہ نہیں؟ اب اگلی بات، بالکل یہی مرحلہ حضرت عیسیٰ پر آیا کہ نہیں؟ حضرت عیسیٰ کو جب قرآن نے اللہ تعالیٰ نے جب آسمان پر اٹھایا، ان کے گھر کا محاصرہ کیا گیا، یہودی فوجیوں نے حضرت عیسیٰ کے گھر کا بھائی کیا کیا؟ اب حضرت عیسیٰ کے گھر کا محاصرہ اور غار ثور کا محاصرہ، حضرت عیسیٰ کے گھر کا محاصرہ اور ہجرت کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ، کیفیت ایک جیسی ہے کہ نہیں؟ کیفیت ایک جیسی۔ اس کی لذت تو اللہ کے نبی کو ہی پتہ ہے نا، کہ جس وقت حضور کے گھر کا محاصرہ ہوا تھا ہجرت کی رات، تو اللہ کے نبی کے سامنے حضرت عیسیٰ کا محاصرہ بھی ہوگا۔ آپ کو پتہ ہے اسی پارے میں حضرت لوط علیہ السلام کے پاس جب گھر میں مہمان آئے تو قوم نے گھر کا محاصرہ کیا کہ نہیں؟ بھائی آپ حضرات میری بات سمجھ پا رہے ہیں؟ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کا جب محاصرہ کیا اور حضرت لوط علیہ السلام کو حد درجہ پریشانی ہوئی، کہا بدبختو مہمان ہیں، محاصرہ ہوا، تو اب اللہ کے نبی کے گھر کا بھی محاصرہ ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ اس طرف ضرور ہے کہ سابقہ نبیوں پر بھی یہ حالات آئے کہ ان کے گھروں کے بھائی گھیراؤ کیا گیا، جس طرح 100 بندہ تلواریں لے کے میرے گھر کے دائیں بائیں کھڑا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے میں نے عرض کیا کہ سارے نبیوں کے جو واقعات قرآن بیان کر رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی یہی حالات آئے۔ میں ایک مثال دے کے آگے چلنے کی کوشش کرتا ہوں، پھر دوسری مثال دماغ میں آ جاتی۔ حضرت یوسف علیہ السلام 10 11 12 سال کا بچہ کنویں میں پھینکا گیا اور اللہ جل جلالہ نے وہاں سے نکالا اور مصر کی بادشاہت پر پہنچا دیا۔ بھائی پھر پھینکنے والے سر جھکائے سامنے کھڑے تھے کہ نہیں؟ معافی مانگ رہے تھے۔ حضور علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا، بے یار و مددگار مکہ سے نکالا گیا۔ بے یار و مددگار یوسف علیہ السلام کو تو کنویں سے نکل کر دنیاوی بلندیوں تک پہنچتے پتہ نہیں 40 سال لگے یا 30 سال لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ جل جلالہ نے 6-7 سال کے بعد ہی مکہ فتح کروایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورے عرب کے حکمران بنے، اور پھر مکہ والوں نے اب حضرت سہل رضی اللہ عنہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جو صلح مذاکرات کر رہے تھے، یہ مکہ کے بڑے ذہین اور سمجھدار صحابی تھے، بڑے سرداروں میں سے تھے، بعد میں اسلام لائے۔ اب جب مکہ فتح ہوا
چونکہ صلح حدیبیہ پر مذاکرات کس نے کیے تھے؟ کافروں کی طرف سے، کافروں کی نمائندگی یہ کر رہے تھے، اور حضرت سہل کو پکا یقین تھا کہ مجھے معافی نہیں ملے گی، چونکہ میں نے ابھی سال پہلے 2 سال پہلے صلح حدیبیہ پر سارے مذاکرات کافروں کی طرف سے میں نے کیے، سخت سے سخت شرطیں میں نے رکھی تھی کہ جی مکہ سے اگر کوئی مدینہ چلا جائے گا واپس کرو گے، مدینہ سے کوئی مکہ آ جائے گا تو ہم واپس نہیں کریں گے۔ یہ شرائط ساری کون رکھ رہے تھے؟ حضرت سہل نے رکھی تھی۔ اب مکہ فتح ہوا تو حضرت سہل کو ایک گھر میں چھپنا پڑا، کہا لگتا ہے مجھے معافی نہیں ملے گی، چونکہ سخت سے سخت شرطیں، 3 دن کے لیے آؤ گے، صرف تلوار ساتھ لاؤ گے، یوں کرو گے، فلاں کرو گے، فلاں کرو گے، یہ شرطیں ہم نے منوائی تھی۔ اب جب مکہ فتح کیا تو گھر میں چھپے بیٹھے، ان کے بیٹے مسلمان ہو گئے تھے، اپنے بیٹے کو کہا بیٹا تو جا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور ان کے سامنے جا کے میری سفارش کر۔ یہ آئے، اور چونکہ یہ بہت پہلے مسلمان ہو گئے تھے حضرت سہل کے بیٹے، یہ تو بعد میں مسلمان ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کہ اللہ کے حبیب آپ کو پتہ ہے حدیبیہ کے موقع پر سارے مذاکرات میرے ابا نے کیے تھے، ساری شرائط میرے ابا نے رکھی تھی، اب وہ گھر میں چھپے ہوئے ہیں آپ سے معافی مانگ رہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جاؤ اپنے ابا کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں ان کو معاف کر رہا ہوں، میں ان کو کیا کر رہا ہوں۔ اب جو بندہ 1.5 سال پہلے اللہ کے نبی کو شرائط میں جکڑ رہا تھا، آج وہی شخص کس سے معافی مانگ رہا۔ اور اللہ کے نبی نے جب ان کے بیٹے کو کہا نا اپنے ابا کو بلا لاؤ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں صحابہ اکرام کو فرمائی نا، ان میں یہ بھی فرمائی کہ تم میں سے کوئی ساحل کو تیز نگاہوں سے نہ دیکھے، تم میں سے کوئی ساحل کو تیز نگاہوں سے، اجنبی نگاہوں سے نہ دیکھے۔ اب حضرت ساحل آئے، شرمندگی سے نظر اٹھائی نہ جائے، شرمندگی سے نظر اٹھائی نہ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کھڑے ہو کے ملے، ان کا معانقہ کیا، یہ حیران رہ گئے کہ مجھے بھی اتنی عزت دی جا سکتی ہے۔ انہوں نے اللہ کے نبی سے معذرت کی، اللہ کے نبی نے فوراً قبول کر لی، اسلام قبول کر لیا، پچھلی ساری معاف ہو گئی۔ اب جب مسلمان ہو کر اپنے بیٹے کے ساتھ گھر آئے نا، تو چونکہ حضرت ساحل بڑی عمر کے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اپنے بیٹے کو پتہ کیا کہا بیٹا میں نے اس ہستی کو، اب تو یہ نبی ہو گئے ہیں اور بڑی عمر کے ہو گئے ہیں، اتنے مہربان ہیں، میں نے تو اس ہستی کو ہمارے مکہ میں جب رہتے تھے جوانی میں بھی اسی طرح مہربان پایا تھا، جب اس کا بچپنا تھا یہ تو اس وقت بھی اسی طرح مہربان تھے، نبوت سے پہلے جب یہ جوان تھے یہ تو اس وقت بھی اسی طرح مہربان تھے۔ اب جن لوگوں نے مذاکرات کی شرائط میں جکڑا، بھائی وہ بھی چند سالوں کے بعد معافی مانگنے کے لیے سامنے بیٹھے ہیں، اور اللہ کے نبی کیا کر رہے ہیں؟ سب کو معاف کر رہے ہیں۔ اور یہی صورتحال تھی یوسف علیہ السلام کی، جو کہہ رہے تھے اس کو قتل کر دو، ایک کہہ رہا تھا یوں کر دو، ایک کہہ رہا تھا یہ بھگوڑا غلام ہے، یہ بستر پر پیشاب کر دیتا ہے، یہ بھاگا ہوا ہے، اور پھر مصر جا کے بھی باز نہیں آئے۔ بھائی آگے واقع وہ چوری والا کیا کہا تھا؟ اس نے جو چوری کیا اس کا بھائی بھی ایک تھا، وہ بھی کیا تھا؟ وہ بھی چور تھا۔ حضرت یوسف کے سامنے کہہ رہے ہیں اگر آج اس کے بھائی نے چوری، اس کا ایک بھائی تھا جو بچپن میں گم ہو گیا، وہ بھی کیا تھا؟ وہ بھی چور تھا۔ وہاں قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یوسف علیہ السلام نے اپنے جی میں، اب وہی معاملات کس پر آئے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آئے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ یہ جو آیت ہے یہ بڑی گہری ہے کہ ہم نے پوری داستان قرآن میں تمہارے سامنے کیوں رکھی۔ اس لیے میں پھر دوبارہ ترجمہ کرتا ہوں، وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ، سابقہ رسولوں کے واقعات ہم آپ کے سامنے اس لیے بیان کر رہے ہیں، مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، تاکہ آپ کے دل کو کیا کر دیں؟ مضبوط کر دیں۔ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقِّ، اور ان واقعات میں آپ کے پاس حقائق آئیں گے۔ بھائی کیا آئیں گے؟ حقائق آئیں گے۔ مثلا ہمارے پاس حقیقتیں آ گئیں، قوم شعیب بددیانتی کی، ہم دیکھ لے وہ کیا ہوا۔ قوم سموت، قوم ہود،
انہوں نے کیا کیا؟ اپنی طاقت اور غرور پر ناز کیا۔ ہمارے پاس نصیحت آ گئی، جو بھی اپنی طاقت اور غرور اور تکبر پر جو بھی تکبر کرے گا اللہ تعالیٰ اسے کیا کریں گے؟ ذلیل و رسوا کریں گے۔ فرعون کی ساری داستان کس پر مشتمل ہے؟ تکبر اور غرور پر، اپنی قوت پر ناز اور غرور، اللہ نے ذلیل کر دیا۔ فرمایا وَمَوْعِظَةٌ، ان واقعات میں تمہارے لیے بڑی نصیحتیں ہیں، وَذِكْرَى، اور یاد دہانی ہے، لِلْمُؤْمِنِينَ، بھائی کن لوگوں کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ، آپ کہہ دیجئے ان لوگوں سے، لا یؤمنون، جو ایمان نہیں لانا چاہتے، ان سے کہو اعملوا علی مکانتکم، اپنی اپنی جگہ تم سے جو عمل ہوتا ہے کرتے رہو، انا عاملون، ہم بھی عمل کر رہے ہیں، وانتظروا، تم بھی انتظار کرو، انا منتظرون، ہم بھی کیا کر رہے ہیں؟ نتیجہ خود سامنے آ جائے گا، تم سے جو ہوتا ہے ہم تمہیں سمجھا چکے۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو سورت کی آخری آیت ہوتی ہے وہ پھر پوری سورت کے مضمون کو، جس طرح ہم تقریر کرتے ہیں نا، تقریر کے آخر میں پھر بھائی اختتامی کلمات ہوتے ہیں، اب یہ اختتامی کلمات ہیں۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کا غیب سارا کا سارا کس کے پاس ہے؟ اسی لیے تو پہلی قوموں کے حالات عربوں کو پتہ ہی نہیں تھے ان واقعات کا۔ اگر اللہ تعالیٰ نہ بتاتے قوم سمود، قوم عاد، فرعون، بھائی ہمیں ان واقعات کا پتہ چل سکتا تھا؟ فرمایا یہ تو سارا غیب۔ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، سارے کے سارے معاملات اسی اللہ کی طرف لوٹتے ہیں۔ کیا مطلب؟ تمام داستانوں کا، تحریکوں کا، تمام واقعات کا نتائج جو ہیں وہ سارے کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس ہیں۔ فَاعْبُدُهُ، تم اسی کی عبادت کرو، اسی کی بندگی کرو، وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، اسی اللہ پر بھروسہ رکھو، اسی اللہ پر کیا رکھو؟ ان سارے واقعات میں بھائی دیکھ لیجئے، حضور علیہ السلام سمیت سارے نبیوں پر مشکل وقت آیا، لیکن سب کا بھروسہ کس پر تھا؟ بھائیو میری بات سنو، توکل اللہ پر ایسی طاقت ہے، توکل اللہ پر ایسی طاقت ہے، مستقبل کے خطرات، اندیشے، پریشانیاں، ڈر، یوں نہ ہو جائے، ایسا نہ ہو جائے، ہر کاروبار سے پہلے ڈر۔ ذمہ دار فصل اگا کے آتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کب بارش آنی ہے، کب طوفان آنا ہے، بھائی خطرات ہیں یا نہیں؟ ہر انسان کو اس زندگی کا ایک روگ ہے، مستقبل کے اندیشے۔ آپ کو کاروبار نیا شروع کر رہے ہیں تو بھائی دل کانپ رہا ہوتا ہے کہ نہیں؟ پتہ نہیں کیا ہونا ہے، پتہ نہیں کیا ہونا ہے۔ آپ اولاد کا کہیں رشتہ لگیا کرنے تو بھائی دل کانپ رہا ہے کہ نہیں؟ پتہ نہیں کیا ہونا ہے، پتہ نہیں کیا ہونا ہے۔ مستقبل کے خطرات سے نبٹنے کے لیے توکل سے بڑی کوئی چیز نہیں، اس لیے فرمایا کس پر بھروسہ کر؟ اللہ پر بھروسہ کر۔ اور بھائی جو اللہ پر بھروسہ کرے گا اللہ اس کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑیں گے، اس لیے فرمایا وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، اس اللہ ہی پر بھروسہ کر۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، لوگ جو کچھ کر رہے ہیں تیرا رب ان سے غافل نہیں ہے۔ تو اس فکر میں نہ لگ کہ لوگ کیا کر رہے ہیں، تیرے دشمن کیا کر رہے ہیں، تیرے مخالف کیا کر رہے ہیں، تیرے اوپر حسد کرنے والے کیا کر رہے ہیں، تیرا برا چاہنے والے کیا کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا آپ کے دشمن کیا کر رہے ہیں، آپ اس فکر میں نہ، آپ کا رب دیکھ رہا ہے جو کچھ یہ کر رہے ہیں، بس وتوکل علیہ، اپنے اللہ پر بھروسہ کر۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم کا صحیح فہم عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ